اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات اکثر ہمارے دوست بھائی اور بہنیں سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، رزق کی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کام شروع کیا تھا اس میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں پریشانی، حتیٰ کہ زندگی کے بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک وظیفہ، ایک نماز، ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو میں نے خود اپنی زندگی میں اپلائی کیا۔ یعنی جب وہ میں نے اپنے استاد سے سنی اور اس پر عمل کیا تو یقین کریں کہ یہ جس گاڑی میں بیٹھ کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس عمل کے بعد خدا بند متعال نے عطا فرمائی، اور رزق اتنا فراوان عطا ہوا کہ سوچ سے بھی بڑھ کر۔ فقط ہم اس خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، وہ ذات تو ہمیشہ دینے کے لیے موجود ہے۔ تو آج جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عمل ہے، وہ زیادہ کوئی نہ مشکل ہے نہ سخت ہے، فقط ایک نماز ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ آپ کے صرف ہوں گے۔ نماز کا نام ہے نماز استغفار۔ اچھا، ہمارا بتایا ہوا جو بھی ہم آپ کو عمل بتائیں گے، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوگا۔ نماز استغفار، استغفار کیا ہے؟ استغفار فقط گناہوں پہ نہیں کی جاتی، استغفار خود ایک عبادت کا نام ہے۔ نماز استغفار کیا ہے؟ نماز استغفار اس سے پہلے کہ اس کا طریقہ اور اس کے فوائد بتائے جائیں، آئے چلے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی اس چیز کے حق میں ہے۔ قرآن بھی ہمیں استغفار کا حکم دے رہا ہے۔ استغفار کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں تشریف فرمائے، ساتھ میں آپ کے دوست احباب اصحاب بھی تشریف فرمائے۔ ایک گروہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا علی بہت مفلسی ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ مولا فرماتے جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا کافی عرصہ ہوگا شادی کو، اولاد نہیں، مولا فرماتے جاؤ استغفار کرو۔ وہ ساتھ والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ حیران پریشان کہ پہلے بندے کو بھی استغفار، دوسرے کو بھی استغفار کا حکم۔ پھر مولا کے پاس تیسرا ایک گروہ آتا ہے، وہ کہتا ہے مولا ہم نے بڑی مشکل سے ایک باغ لگایا تھا، زور کی آندھی چلی، طوفان آیا اور ہمارا باغ جو ہے وہ اجڑ چکا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں جاؤ استغفار کرو۔ اسی طرح ایک اور گروہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا ہم نے بڑی مشکل سے نہر کھودی تھی، نہر کھودنے کے بعد ہم نے اس میں سوچا کہ پانی جاری ہوگا، لیکن وہ نہر خشک ہو گئی، کچھ عرصہ پانی رہا، پھر اس کے بعد وہ نہر خشک ہو گئی، تو ہم کیا کریں؟ ہماری مشکل کیسے آسان ہوگی؟ مولا فرماتے جاؤ استغفار کرو۔ وہ لوگ تو چلے گئے، ان کا شاید ایمان کامل تھا، ایمان پختہ تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ جو قریب بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کا کندھا بھی لاتے، پھر مولا سوال کرتے مولا اولاد کے لیے بندہ آیا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا مال دولت نہیں ہے، مفلس ہوں، استغفار کرو۔ کسی نے کہا کوئی پریشانی ہے، استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے باغات اجڑ رہے ہیں، کہا استغفار کرو۔ نہریں ویران ہیں، کہا استغفار کرو۔ مولا ہر کام کے لیے استغفار؟ مولا فرماتے کہ قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ سورہ نوح نہیں پڑھی ہے؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ بس میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت، یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، تم استغفار کرو گے وہ تم پر بارش برسائے گا۔ آیت نمبر 12، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ساتھ، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی ایک استغفار کے ذریعے انسان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو رہی ہیں۔ اب یہ نماز استغفار کا طریقہ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ پڑھنے کا بہترین وقت جو آیت اللہ باجد نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد جو اس کا بہترین وقت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد سورہ حمد کی تلاوت،
سورہ حمد کے بعد سورہ قدر، انا انزلنا کی تلاوت، اس کے بعد 15 مرتبہ گن کے انگلیوں پہ گن لیں، تسبیح ساتھ رکھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 15 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رکوع سے جب کھڑے ہوں، سجدے اور رکوع کے درمیان جو قیام آتا ہے، یعنی رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر سجدے میں گئے ہیں، سجدے کا ذکر، پہلے سجدے کا ذکر سبحان ربی العلی و بحمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ سجدے سے اٹھ کے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے دونوں سجدوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ پھر دوسرا سجدہ، سجدے کا ذکر، سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، یعنی قیام سے پہلے پہلی رکعت کا جو قیام ہے، 2 سجدوں کے بعد جو قیام ہے، ابھی دوسرے سجدے سے آپ فارغ ہوئے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ ایک رکعت میں ہو جائے گا 75 مرتبہ۔ اگر نہ سمجھ آئیے ویڈیو کو تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسری رکعت بھی بے عین ہی اسی طرح پڑھنی ہے، الحمد کے بعد 15 سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ، پھر اسی ترتیب سے آپ یہ نماز اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں۔ بندہ کی نے جو کچھ بھی حاصل کیا، جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں نے خود انجام دیا ہے۔ بندہ کی نے جو کچھ بھی حاصل کیا اسی نماز کے ذریعے حاصل کیا۔ یہ نماز آپ کی دنیا کی ہر نیک جائز، ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرے گی اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گی۔ استغفار کریں گے، خدا آپ کی استغفار کو قبول کرے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور اس نماز کے ذریعے آپ کو دنیا کی ہر خواہش حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ نماز ہم نے صرف لکلکہ زبانی سے نہیں پڑھنی، صرف زبان سے تکرار نہیں کرنا استغفر اللہ۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے ذہن میں بھی ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، استغفر اللہ، پروردگارا میرے گناہوں سے میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پروردگارا میرے گناہوں کو بخش۔ استغفار کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا ہے، استغفار کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے اس نماز کو دوام کے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو دنیا میں نیک ہو اور پوری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی زندگی میں اتنا خداوند متعال رزق عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔